الحمد للہ الذی خلق اللوح والقلم والذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام علی رسولہ محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ سب مل کے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم انی ہے جڑی جلدی جلدی نا آواز بند کرنی نبی پاک صاحب لولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام دے نذرانے سانو ہر وقت پیش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک صحابی نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی تو ورد وظیفیاں دے وچوں میرے تے درود پاک کنی دفعہ پڑھنا ہے، کنی دیر پڑھنا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حصہ اپنے اوقات دے 4 حصے کیتے نے، ایک حصہ توڑے تے درود پاک پڑھنا، باقی دوسرے وظیفے کرنا۔ سرکار نے فرمایا اچھا ہے لیکن درود پاک والا ٹائم ودا لا میں تیرے واسطے بہتر ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر 2 حصے میں درود پاک دے کر لینا۔ سرکار نے فرمایا بھی ٹھیک ہے لیکن درود پاک والا ٹائم ودا لا میں تیرے واسطے اور بہتر ہے۔ 3 حصے سرکار نے فرمایا بھی ٹھیک ہے لیکن ٹائم اور ودا لیں تو تیرے واسطے فائدے مند ہے۔ انہیں عرض کی تھی سونے فرمایا ہر ویلے تھوڑے درود ہی پڑھتا رہاں گا۔ سرکار نے فرمایا جے تو ہر ویلے پڑھتا رہیں گا تو اللہ تعالیٰ بھی تھوڑ نہیں آن دے گا۔ تے اے عقیدہ رکھ کے کہ اسی آہستہ پڑھیے یا بلند آواز نال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آواز پہنچ ہی جاندی، لیکن جدو اچھی آواز نہ پڑھایا جاندے تو دی وجہ یہ ہوندی ہے کہ در و دیوار بھی کل قیامت دن گواہی دین مولا کریم اے تیرے محبوب دا غلام ہے جڑا ہر ویلے درود و سلام دے نظرانے پیش کرتا رہتا ہے۔ اے عقیدہ رکھ کے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا اجے بھی چھنکار آنگا اے قوم میں سمجھ نہیں آنی، ایک بند کر دو بالکل۔ ہاں حضرت جدو میں بولاں گا نا تو بعض بزرگ ہوندے نے کرنا سے نا یہ آواز وجدی پھر آواز سمپل ہونی چاہیے جی میں بولنا پیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اجتماع ہو رہا ہوئے نا یا کوئی معاملہ ہوئے تو ادو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کہتا یار پکھا چلائی یا لائٹ چلائی، وہ کڑک 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 پتہ تو ہوتا کوئی نہیں بٹن کہڑا ہے، وہ 7-8 کٹھا ہی نپ دینا، پھر انہوں پتہ لگتا وہ پکھے 2 چل گئے، انہوں بند کرن لگتا، پھر بند کرن لگا، پھر پکھے والے نہیں وہدا بھی کہڑے بٹن تو بند ہونا ہے، وہ سارے پھر بند کر دیں۔ اسی تو مسیح کہہ دینا بھی جنہوں نہیں پتا نا وہ ہن بٹن ہی نہ چھڑے، تو یہ بھی ایکسپرٹ ہونا چاہیے کو میں سپیکر دا۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث پاک میرے کے انعامات بھی پے نے، انہاں ساری چیزوں کو ویکھ کے تو میں ایک عنوان ذہن چ بٹھایا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا اپنے صحابہ نو، سرکار کو پوچھیا یہودیاں تے عیسائیاں نے بھی تسی اے واقعہ دسو بھی یہ واقعہ کیویں، تو پھر سرکار نے پورا واقعہ سنایا جڑا تانوں سنان لگا۔ صحیح مسلم دی روایت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ بنی اسرائیل دا ایک بادشاہ سی، مشہور ہے واقعہ، بنی اسرائیل ایک بادشاہ سی، تو اس بادشاہ دا طریقہ کار اے سی کہ وہ لوگوں کو کہندا سی کہ میں تہاڈا رب ہاں، مینوں رب منو، اور لوکی انہوں مانتے سی رب، اور رب منوان واسطے انہیں ایک جادوگر رکھیا ہے سی، عجیب و غریب کرتب وکھاندا، عجیب و غریب طریقے نال انہوں لوگوں کو ٹھا لیندا۔ او جڑا سی جادوگر او ہو گیا بڈھا، جو جادوگر بڈھا ہویا نا تو انہیں کہا بادشاہ سلامت میں تو رڑ رہنا، تو تسی انج کرو بھی کوئی چھوٹا جا اچھا ذہین و فتین بچہ او مینوں لب کے دیو، میں اپنے سارے کرتب انہوں سکھا دیاں گا تاکہ میرے مرن تو بعد تواڈے واسطے ذرا آسانی پیدا ہو جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہیں پورے علاقے دے وچ ٹرائل کروائے، چیک کیتا، جڑا سب تو ذہین و فتین لڑکا سی نا او نے لب کے تے جادوگر نو جادو سکھان واسطے دیتا۔ اسی جویں ہن سب تو جڑا گھر دے وچ پڑھیا لکھیا ہوندا ہے نا انہوں کہنا انہوں سکولے پاؤ تے مدرسے انہوں پانا جڑا سکول نہ پڑھ سکے، اے جنہوں ککھ نہیں آندا نا انہوں مگروں لاؤ کرو انہوں مدرسے پا دیو۔ ساڈے کول ایسے لوگ آندے نے، ایک بندہ ہے 2 بچیاں نہیں داخل کرانی ہے، میں کہا ٹھیک کر لینے داخل، تو میں کہ وجہ کی ہے، کہندا جی پڑھ دی نہیں، میں کہ وجہ کی ہے، کہ سکولے نہیں جاندی، میں سوچے چلو مدرسے ہی پا دیے ہیں، جڑا ریڑھ کھڑ گیا وہ اللہ نو دے دیو۔ اسی تے مسجد وچ روپیے بھی دینے ہونا تے سارے دی گل نہیں کردا، مسیح تے روپیے بھی دینے ہون تے نوٹ کڈ دے ہیں تے جڑا سب تو پرانا ہوندا نا وہ مسیح تے پا دیو، جڑا سب تو چنگا ہے اینو دنیا سکھاؤ، جڑا سب تو ماڑا ہے لولا ہے لنگڑا ہے نبینا ہے اینو حافظ بنا دیو، چلو آپے ریٹ دا کھڑتا رہے گا۔ جبکہ یاد رکھو جن نے آخرت اندر کم آنا ہے نا وہ ذہین و فتین ہوئے گا تو انہوں دین سکھاؤ، وہ آخرت کم آئے گا۔ اسی ہر کم جڑا دنیا دا ہے MBBS ڈاکٹر لگ جائے جناب، کوئی جس طرح مرضی تسی پڑھ افسر لگ جائے، انہیں اونی دیر عزت و احترام کرنا ہے اگر کیتا تے جدوں تک زندہ ہے، مار گیا تو کیڑا ایدر فلانے دا پتر جی پولیس افسر سی اس واسطے نا وہ ابے نو نال جنت لے گیا، کوئی اس طرح روایت سنی جائے؟ بولو تو صحیح، فلانے دا منڈا ڈاکٹر سی تے او جدو ابا بہت ہوئے نا تے قیامت دے ڈاکٹر نے آپ دبے نال لایا، کیونکہ میں ڈاکٹر ہاں، میں فزکس پڑھی، بیالوجی پڑھی، کیمسٹری پڑھی ہے تے میں ہن آپ دبے جنت چلان لے کے جانا ہے۔ میرے ویر تیرے اتے آ کے دعاواں بھی ان نہیں منگنیاں جنہیں دین پڑھیا ہونا ہے۔ بہرحال اللہ سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او منڈا نا ان جادوگر کول جا کے جادو سیکھن لگ پیا، وقت گزردا رہیا، آن جان او دا لگا رہیا، ٹھیک ہے، او جادوگر کول جاندا واپس آندا، جادوگر کول جاندا واپس آندا۔ ایک دن لنگ دے نا رستے دے اندر اوتھے اللہ دا ایک ولی بھی بیٹھا سی، اللہ دا ولی بیٹھا تے اللہ دے ولی کول بھی تھوڑی دیر رک گیا، بچہ ذہین سی تے پھر انہیں سارا کوئی سیکھنا سی، انہیں ویکھیا بھی بابا کدے نہیں بیٹھا ہے تے بابا گلاں کی کردا پیا، او بابے کول تھوڑی دیر بیٹھا، بابے نے گلاں کیتیاں بھی اللہ ایک ہی ہے، سجدہ صرف ایک رب نو جائز ہے، کسی اور نو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، انہیں اور گلاں کیتیاں، جادوگر کوئی اور کرتب سکھانا سی، نالے والے سکھانا نالے دسنا بادشاہ ہی اپنا رب ہے۔ وہ وقت گزردا رہا، انہوں بچہ متزلزل ہو گیا، پریشان ہو گیا بھی جادوگر سچا ہے یا وہ اللہ دا ولی سچا ہے، عیسیٰ علیہ السلام دا امتی راہب سچا ہے، انہیں سے پریشانی دن گزرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہویا کہ وہ جدو جا رہا سی نا رستے ہوتے ایک بہت بڑا سپ اژدہا بیٹھا ہوا،
تو ادھر دے بندے ادھر کھڑے نے, ادھر دے ادھر کھڑے نے. ہن بڑی انہیں کوشش کی, لوکاں بھی کوشش کی جناب اینو اس تے ہے نو بھجایا جائے, مگر وہ ایڈا خطرناک سی کہ کسی دی ہمت جرت ہی نہ ہوئی کہ وہ اتوں چک سکن یا کوئی زیادہ سختی کر سکن. وہ منڈا جہاں سی نا, وہ منڈا جدو چیر کے لوگوں اگاں لنگیا بھی میں لنگن دیو, اگے جا کے ویکھن تے بہت بڑا سب بیٹھا ہے. ان منڈے دے دماغ نے ایک کام کیتا بھی آج چیک ہی کر لیے بھی سچا کون ہے. اینے دنوں دا پھسیا کھلا میں, آج چیک کرو بھی سچا بابا ہے یا میں جادوگر سچا ہے. انہیں اڑنا پتھر پڑیا, پتھر پڑ کے تے ماریا اژدہا والے, سپ والے ماریا. تے سپ ایڈا ٹھلا نہیں سی گا, انہوں پتہ نہیں کنے کنے حجاں ماریاں سی, وہ ادھر ادھر ہی نہیں ہویا. ہن انہاں کو پتھر پڑ کے انہیں تمنا یہ کی تھی کہ اگر راہب دا دین سچا ہے تے میں یہ تمنا کرنا بھی اس پتھر نہ سپ مر جائے, اس پتھر نہ سپ مر جائے. انہیں جو سپ نو پتھر ماریا, سپ مر گیا. سپ مریا, لوکی ادھر دے ادھر لنگن ٹپن لگ پائے. انہیں دوڑ لائی تے بابے کول, پیر صاحب کول, راہب کول, عیسیٰ علیہ السلام دے امتی کول. کہنے لگا سرکار کمال ہو گیا, اج تسی سچے, توڑا دین سچا, توڑا مذہب سچا, توڑیاں گلاں سچیاں, توڑا سارا عقیدہ ہی سچا, میں توڑا عقیدہ قبول کرنا. راہب جڑا جادوگر ہے جھوٹا, جادوگر دا رب بھی جھوٹا, او دا بادشاہ بھی جھوٹا, سارے جھوٹے, میں صرف توڑی گل ہی بننی ہے. تے میں جڑا کلمہ تسی پڑھ دیو نا وہ ہی پڑھنا ہے. انہیں کہا پتر ہویا کی ہے, انہیں کہا ہونا کی ہے, اج بڑا وڈا سپ بیٹھا سی تے او تے ہلدا جلدا ہی کوئی نہیں سی پیا, میں ایڈا کو پتھر پھڑ کے ماریا. تے نیت میری اے سی کہ اگر تہاڈا دین سچا ہے تو سپ مر جانا چاہیے. تے میں پتھر مارے, سپ مر گیا. نگو اوے تو میرے تو بھی اگے نکل گیا. راہب نے کہا تو میرے تو بھی اگے نکل گئے ہیں, مگر یاد رکھی جیڑا جنہ اگے نکلدا ہے مشکلاں بھی ہونیاں ہی آندیاں جی. انہیں کہا کوئی گل نہیں سرکار, اسی حاضر ہاں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بچہ انہیں پیر صاحب دے کول کافی دن گزارے. پیران دے کول بندہ اس واسطے نہیں جانتا کہ پیر صاحب میرا اسی ہن تواڈے مرید ہوئے ہیں, ساڈا کاروبار چلدا کوئی نہیں, کاروبار پھر بھی ساڈا بند پیا ہے. پیر صاحب اسی تواڈے مرید ہوئے ہیں تے او ساڈے گھر فلانی بھی پریشانی, فلانی بھی پھر پیر پڑھن دا کی فائدہ جے جناب فصل دی جڑی کاشتکاری دے فائدہ ہی نہ ہویا. تھا پیر پڑھن دا کی فائدہ جی آلو وہ نہیں نکلے جن پچھلی باری نکلے سی. پیر اس واسطے پڑھیا کہ جناب مجھا مجھا مل دیاں رہن, کو مسئلہ نہ بنے. میرے پیارے پیر اس واسطے نہیں پڑھیا جاندہ. اگر پیر پڑھن دے باوجود تیرے گھر دے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, پیر پڑھن دے باوجود اگر تیرے کاروبار چ برکت نہیں پہ رہی, پیر پڑھن دے باوجود اگر تیرے معاملات سدھے نہیں ہو رہے نا تو پریشان نہ ہو. پیر اس واسطے نہیں پڑھیا جاندہ کہ دنیا سدھی ہو جائے, پیر اس واسطے پڑھیا جاندہ کہ بندہ جنت سے چلا جائے. الف اللہ چمبے دی بوٹی, پیر کو جائی دا کیوں ہیں تے میرے من وچ مرشد لائی نفی اس بات دا پانی ملے آ تے ہر رگے ہر جائی تے پیر دی کوشش جنال جدو بندہ ایمان سلامت لے کے قبر چ پہنچ دا نا تو پھر اوتے جا کے پتہ لگ دا پیر پڑھن دا فائدہ کی سی. ایسے بات حضرت صاحب فرماتے نے اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلن تے آئی اے جیوے کامل مرشد باہو جیوے, مل کے پڑھو, جیوے مرشد کامل باہو جیوے کامل مرشد باہو تے جس اے بوٹی لائی نبی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دن انہیں بابے دے نال گزارے، جدو پیر صاحب کو ملی لے اجازت تے اس منڈے نے بھی آستانہ کھول لیا. عمر تھوڑی سی لیکن اللہ تعالیٰ نے نوازیا تو پھر جناب آستانہ کھول لیا. ان آستانہ کھول لیا تو فائدہ کیا ہے؟ توجہ رکھنی ہے. جیڑا کم اللہ دے نبی کر دیون، جیڑا کم اللہ دے، جیڑی طاقت اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں نو دیندا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں دے صدقے انہاں دے امتیاں نو بھی عطا کر دے. ان تسی سوچو گے بھی وہ کیڑی طاقت سی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دے کول اے طاقت سی، آپ خود فرما دینے کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اس تو پہلے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میرے کول جماندرو انا لے کے آؤ میں انہوں شفا دیاں گا. میرے کول او بندہ لے کے آؤ جنہوں کوڑ لگا ہوئے میں انہوں بھی شفا دیاں گا. پلا کنی دیر شفا دیں گے آپ؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. قرآن پاک بھی بندہ پڑھیا ہوئے نا تے مزے نال پڑھیا ہوئے تو پھر پتہ لگتا ہے. ابری الاکما برات دا مطلب ہوندہ ہے ایک ایسی گنڈ دینے ہیں او جنہوں کھولن لگیا تکلیف ہوندی ہے ذرا ٹائم لگتا ہے. ایک گنڈ او ہوندی ہے جی میں توڑے سیتے ہوندے توڑے انج کھچو تے ساری گنڈ نکل جاندی ہے انج. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے کول تسی او لے کے آؤ جڑا جماندرو انا ہوئے پیدائشی نبی نہ ہوئے، میرے کول او لے کے آؤ تے میں اینی دیر میں کو منٹا ترلے کرا گا اللہ دے نا. اللہ نے مینوں طاقتاں عطا کیتیاں نے جنی دیر تسی ایک دم والی گنڈ کھول لیندے نا اینی دیر چ میں اللہ تعالیٰ کو شفا لے دیاں گا. اور اکما کنوں کہندے نے؟ اکما اسی یہ ترجمہ کرنے ہیں جماندرو انا، جبکہ اکما دی تعریف اے آ کہ ایک انا او ہوندا جدیاں اکھاں ہون، جدیاں اکھاں ہون لیکن بنائی چلی جائے. ایک انا او ہوندا ہے جدی اکھاں بند ہون. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے کول او بندہ لے کے آؤ جنہی اکھاں تے بند بھی ہون، ڈیلے بھی نہ ہون، کٹ بھی نہ لگے ہون. اے کٹ بھی نہ ہون تسی میرے کو لے کے آؤ میں انہوں کٹ بھی لاواں گا ڈیلے بھی اندر رکھاں گا تی اللہ تعالیٰ کو روشنی بھی لے کے دیاں گا. ایک کمال عیسیٰ علیہ السلام دا سی تے ایک ہوئی کمال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم دی روایت ہے، اے کمال اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام دے صدقے عیسیٰ علیہ السلام دے امتی دے مرید نو عطا فرمایا. او منڈا او 12-13 سال دا منڈا انہیں ایک کام شروع کر لیا. میں ایتھے ایک اور گل عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ دے قرآن اللہ تعالیٰ دے کلام نال محبت. اور یاد رکھو اے بھی جس استاد کو پڑھایا جاندہ ہے نا اگر او استاد ہوئے کامل مزہ پھر ہی آندہ ہے، اگر استاد ہوئے عاشق رسول تو مزہ پھر آندہ ہے. ایتھے ایک روایت چھوٹی عرض کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے آندہ کہ آپ ایک جگہ تھے نا تبلیغ کرنے واسطے چلے گئے. تبلیغ کرنے واسطے گئے تھے او ایک بندے نے آپ دی میزبانی کی تھی. چند دن گزرے آپ اتھے رہ روٹی انہیں چنگی کھوائی تے چوتھے پنجویں دن نا انہاں اس بی بی جڑی سی گھر والی ان دے کول حضرت مریم بیٹھیاں سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان. وہ بندہ گھر آیا نا تو بڑا ٹھلا جا سی. حضرت مریم نے کیا بی بی آج تیرا بندہ پریشان لگ رہا ہے خیر تے گی؟ انہیں تو بندے کو پوچھا آ کر دسیا بی کی دساں ساڈے گھر دے حالات پہلے ٹھلے نے تے بادشاہ ساڈا بڑا بغیرت ہے، وہ قرآن دازی کردا ہے جہاں قرآن دازی نہ نکل آوے نا انہوں پھر بادشاہ دے سارے رفقا دی روٹی پکانی پیندی تے ساڈا قرآن دازی نہ نکلا ہے. ہن جا تے اسی روٹی کھوائیے وہ ساڈے کو ہی کونی انہاں روپیہ نہیں ساڈے کو لے گا تے جے اسی روٹی نہیں کھواں دے تو پھر قید جانا پائے گا. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ساڈے پھر آن دا کی فائدہ ہویا بھی اسی تیرے گھر بھی آئے تے تاں بھی تیرے گھر چ بے برکتی تے پریشانی رہے پھر مزہ تے نہ ہویا. ہن او جی ہوندی او بی بی تے او کہندی آپ تے روٹی ساڈے گھروں کھادے پے لیکن وہ سیانے لوگ سن. انہوں نے کہا بی بی ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان نے عیسیٰ علیہ السلام نے گل کی تھی پتر انہاں اپنے بڑا تعاون کیتا بڑا چنگا اپنے نہ پیش آئے نے تے انہاں نا مشکل آ گئی تے کوئی حل کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اماں میں دعا کر دیں گا مسئلہ انہاں دا حل ہو جائے گا مگر پھنس جان گے ایس کم جو نہیں کریں گے جگہ پھنس جان گے. اسی بھی بعض کو مولوی کہتے ہیں نا اے سود نہ لو پھنس جان. مولوی صاحب کس دینی ہے ہن دیکھو سود تے لینا پینا مجبوری بھائی اگلے دی دتی نہیں جا رہی اگا اور پھڑنا پیا اور نہیں جی مولوی صاحب ایک باری تے نکلاں گے نا. انہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام نو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں تیرا مسئلہ حل کر دیاں گا مگر تو پھنس جائے گا. انہوں نے کہا سرکار ایک باری تے کڈو ہاں آگا پھر ویکھی جائے گی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا بھی دسترخوان بچھا دے برتن بچھا دے تے برتناں دے وچ پانی پا دے سارے برتناں جدو بادشاہ اپنے رفقا سمیت آ کے بہ جائے گا ادو مینوں دسی دعا میں کر دیں گا بیڑا تیرا پار ہو جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سرکار.
انہیں پھر بستر بچھائے، بادشاہ مختصر آ گیا، بادشاہ آ کے بہ گیا، روٹی شوٹی کھان لگے تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی. بیٹا تھوڑی دیر تسی خاموش رہو، ذرا توجہ میں ادھر رکھو. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی جہڑے برتن چ شراب ہونی چاہیے شراب بن گئی، انہوں واس جائز سی نا، شراب بننی چاہیے شراب بن گئی، جنہیں پانی ہونا چاہیے پانی بن گیا، جنہیں وہ جناب کھانا ہونا چاہیے کھانا بن گیا. وہ تو مزیدار کام ہو گیا. بادشاہ نے روٹی چنگی طرح ٹکا کے کھا لی. جدو کھا کے جان لگے نا، انہوں نے کہا کاکا گل سنے نا، انہوں نے کہا ہاں جی. وہ ہوں بڑا چوڑا ہو کے گیا. بادشاہ نے کہا یار کمال دی دعوت کی تھی. انہوں نے کہا ہاں جی بس جی پھر ہیں. انہوں نے کہا کتوں منگوایا سی کھانا، کہڑے نائی نے پکایا؟ انہوں نے کہا جی وہ نا وہ فلانے محلے دا فلانے. انہیں پتر اس محلے والے دا کھادا کھانا میں، تو کتنے کو پکوایا؟ اے شراب کتوں منگوائی؟ انہیں کہا جی فلانی جگہ فلانی جگہ. انہیں کہا میں ساری ہی پیتیاں نے، تو کتوں منگوائی؟ انہوں نے کہا جی میں نہیں دس نہیں سکتا. انہیں کہا تو دسیا نا تون لا دیں تیری. میں بھجا بھجا عیسیٰ علیہ السلام کول گیا، کہنے لگا سرکار پھنس گیا میں پھنس گیا، وہ تو دسنا پہ جانا تھوڑا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تینوں پہلے آخیا سی تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا مگر تو پھنس جائے گا. انہوں نے کہا سرکار ہوں کڑاؤ اتوں. آپ نے فرمایا جا دس دے جا کے. انہیں بادشاہ نے جو جا کے دسیا نا کہ بادشاہ سلامت میرے کو ایک بندہ آیا مہمان آیا میرے کو، وہ تو ایڈا با کمال جے بس میں تو پانی رکھیا سی، انہیں دعا منگی تو بیڑا پار ہو گیا. بادشاہ نے کہا انہوں بلا کے لیا میرا جوان پتر فوت ہوا ہے تو جی وہ دعاواں قبول ہوندیاں تو میرا منڈا بھی زندہ ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لیا. انہیں کہا سرکار تہاڈی مہربانی، ذرا مہربانی کرو میرے تے میرا منڈا زندہ کر دیو. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی منڈا تیرا زندہ کر دیں گے مگر تو پھنس جائے گا، کیونکہ اللہ دے ہر کام کی ہوندی ہے حکمت ہوندی ہے. اسی سمجھنے نہیں یار سردی وچ گرمی ہوندی تے گرمی وچ سردی ہوندی ہیں، ساڈے معاملات ہی الگ نے. اللہ تعالیٰ دے ہر کام چ حکمت ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رہن دے. انہوں نے کہا نہیں سرکار تسی منڈا میرا زندہ کر دو. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، منڈا ہوتا زندہ ہو گیا. جدو منڈا ہویا نا زندہ، محلے والے کٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا چنگی مصیبت پھنسے تھا، اللہ اللہ کر کے منڈا مریا ہے، انہوں امید سی بھی کوئی بادشاہ مر جائے گا تو ساری جان چھٹے گی. انہوں نے منڈا پھر زندہ کرا لیا. اتوں بندہ انہوں نے یہ لب گیا جدو مرن گے زندہ کرا لین کرن گے. تلواراں پھڑو سارے وڈ دیو. وہ بادشاہ نے بھڑتو پہ گیا. انہیں عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا پیریں لگا سرکار میں تو پھنس گیا، اے واقعی میری جان بچ جانی تھی. آپ نے فرمایا ہن بھگت میں چلا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. یہ تفسیر قرطبی دے اندر تفسیر طبری دے اندر یہ واقعہ پورا اس طرح موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بندہ نال رل گیا، کہنے لگا سرکار مینوں بھی نال لے چلو. آپ نے فرمایا آ جا. اور جدو چلتے چلتے ایک مقام تے پہنچے نا، آپ دے کول سی 3 روٹیاں. اتوں اگے روایت ادھی مشہور ہے، ادھی روایت بڑی مشہور ہے. عیسیٰ علیہ السلام کول سی 3 روٹیاں. کنیاں جی؟ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ گلاں ہن یاد رکھنیاں. 3 روٹیاں سی آپ دے کول. وہ بہ کے روٹی کھان لگے، ایک آپ نے کھا لی ایک انہیں کھا لی. تو آپ نے فرمایا میں یار پانی پیا وا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو پانی پین گیا تو پچھوں انہیں روٹی چڑھا گیا بھی بعد پتہ نہیں کدوں ملنی ہے. میں انہیں نہ چکر چلاں گا میں. وہ عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا بھی وہ روٹی سے تھے. انہوں نے کہا میں نے تو نہیں پتا. عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا کیا بھی تو بندہ بن تو روٹی سے چھڑ کے گیا. انہوں نے کہا جی اللہ دی قسم ہے میں نہیں پتا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی گل نہیں جی تینوں نہیں پتا پھر لب لینے آپ کس مرض دی دعا کوئی گل نہیں. جدو عیسیٰ علیہ السلام ٹرے نا تھوڑے اگے گئے تو بھوک لگی. عیسیٰ علیہ السلام نے کسی چھیڑو نو آخیا جی میں ہوں بلکہ پنڈا جی بھی ماحول ہے لسی لین چلے فری دے دیں نا، تھوڑا کسی دودھ منگایا تاں بھی دیتا، گھیو تھوڑا منگایا تاں بھی دیتا. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی یار سانوں نا بکری دا بچہ چاہیے ہے اسی روٹی کھانی. انہوں نے کہا سرکار صدقے جاواں لو قبول کرو. ایڈا کو بکری دا بچہ انہیں دیتا. عیسیٰ علیہ السلام نے بکری دے بچے نے ذبح کیتا، بھنیا کھادا. کھان تو بعد عیسیٰ علیہ السلام دے کوئی ایڈی کوئی سوٹی، آپ نے سوٹی ماری نا بکری دا بچہ زندہ ہو کے بھج گیا. انہوں نے کیا کمال بندے ہو تسی تو یار، میں بھی روٹی دے چکر چ پیا رہا. تسی تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہو، اور بکری دا بچہ زندہ کرتا جے. مینوں نال رکھنا تسی، میں تواڈے نال رہنا، آپ نہیں تواڈے تے وکھرے ہونا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اگر میرے نال رہنا ہے تے شرط میری یہ آ تینوں اس ذات دی قسم ہے جنہیں بکری دے بچے نے دوبارہ زندگی دی تھی، تیسری روٹی کنے کھادی سی؟ دس تے پھر نال رلے بھی. ہسو نہیں، اے گل بڑی خوفناک ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام نے جدو آخیا نا بھی روٹی تیسری، انہوں نے کہا روٹی تو نہیں مجھے پتا. اور میں کوئی گل
تھوڑی اگے گئے پھر بھوک لگی. عیسیٰ علیہ السلام نے کسی گاواں چرانے والے آخیا یار وچھا دیں ذرا, انہیں وچھا پیش کرتا, آپ نے انہوں ذبح کیتا, انہوں پنیا کھادا, جڑا کھانا سی کھا لیا, باقی نو سوٹی ماری تے بچہ بھی. ان جدو بچہ زندہ ہویا وہ تو پیری لگ گیا. انہیں کہا جناب میں سمجھا بکری سے بچے ہی زندہ کرو گے, تھی تو بچے بھی زندہ کر لیندے ہو, تھی تو کمال آدمی ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تینوں اس ذات دی قسم ہے جن نے بچے نے دوبارہ زندگی دی تھی. تیسری روٹی کتے؟ انہوں نے کہا جی روٹی تو نہیں پتا, روٹی تو نہیں ہے میں نے پتا. آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں. اچھا انہیں ان کی سوچیا ایتھے میں دسنے لگا سا کہ اپنے والے بیلی پتہ کیا قرآن ہی پڑھنا نا جی, اسی کیا آنے وہ قرآن ہی پڑھنا نا, جتنے مرضی پڑھ لو, نماز ہی پڑھنی نا جتنے مرضی پڑھ لو. میرے چند کل قیامت تو اپنے امام دے پیچھے پیچھے جانا ہے. آپ قرآن اگر وہ دے کول پڑھیا جڑا آپ بھی پڑھے تے اگر دعاواں بھی کرے تو پھر تے ٹھیک, ورنہ بابا جی جدو آپ قبر چ پہ آنا نا تے پتر نے نہ آپ منگنی نہ کسی نے منگن دینی. انہیں کہا نہیں مر گیا کر لینا ادو چنگیاں نیکیاں کر لینا نا, ہوں نہیں منگنی دے واسطے. تے اپنی اولاد نو قرآن بھی وہ دے کول پڑھاؤ نا کہ جڑا عاشق رسول ہوئے. میں عرض کرنے لگا سا وہ بندے نے پتہ ہی سوچیا, انہیں کہا یار کمال دا بندہ ہے, ایڈی کو سوٹی ہے دے کول, اہیں سوٹی ماردا مردہ زندہ کر چھڑدا پھڑ کے. اوے نہ ہوئے سوٹی چ کمال ہے, اے سوٹی دا ہی کمال ہے سارا. اس چلے نو انہاں نہیں پتا بھی سوٹی دا کمال نہیں, ایک کمال تے حضرت عیسیٰ دے ہاتھ دا ہے. اور قرآن ان لوگ کی سمجھتے ہیں وہ قرآن ہی نہ پڑھنا نا جی, پاویں میں پڑھنا پاویں تسی پڑھ لو. اور نہ بابا اگر مٹی سونا بنانی ہوئے نا قرآن پڑھ کے تے بابے فرید دی زبان چاہی دیئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, میلاد مصطفیٰ. عیسیٰ علیہ السلام نے آپ تھوڑے تھکے ہونے کہا سرکار تسی ایسے لیٹو ذرا, میں آیا ذرا, میں نے تھوڑا ایک کام میں گئے سیانا بننے کی کوشش کی تھی نا انہیں. اور تھوڑے دور جا کے ٹم پھڑ لیا ڈگو, ٹم پھڑ کے انہیں کہا بھی کام تو سوکھا ہی ہے, یہ سوٹی نال کر لیتے ہیں آپ ٹم نال کر لیں گے. بھائی شگرد دا تھوڑا اینا ہی مشکل ہوتا ہے نا. وہ پنڈ چ وڑ گیا, پنڈ وڑا کہنا بھی کسی نے مریض ٹھیک کرانا ہے, مردہ نہیں, کیونکہ مردہ تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے نا. انہوں نے کہا مردہ نہیں, کسی نے مریض ٹھیک کرانا ہے. انہوں نے ساڑھا سردار صاحب بڑے بیمار نے, آ جاؤ پھر. وہ سردار صاحب کو گیا, انہیں ٹمب ذرا تمہیں ٹکا کے لائے. انہیں کہا بھی عیسیٰ علیہ السلام تو ماڑی چھوٹی مار دینا, اپنے کو ماڑی چھوٹی مار دینا کم نہیں ہونا, ٹمب ذرا ٹکا کے پھر. وہ 2-3 ٹمب لگے, بابا بیچارہ اے گل جی اگر سویرے بھی یاد رہی تو مزہ پھر ہے. وہ بابا ٹر گیا, جدو بابا ٹریا انہیں یہ سمجھا سی کہ کام سارا سوٹی دا ہے, جبکہ اصل معاملہ یہ کہ سوٹی نو ہاتھ لگا سی عیسیٰ علیہ السلام دا. قرآن فائدہ دیندہ ضرور ہے, مگر جدو کنیکشن پیچھے موجود ہوئے نا, اور ورد وظیفے ادو ہی فائدہ دیندے نے جدو کسی پیر دا دامن ہاتھ دے وچ ہوئے. حضرت سلطان باہو کو فرما دے نے تسبیح پھری تے دل نہ پھرے آ, کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا, تے کی لینا علم پڑھ کے تے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا, کی لینا چلیا وڑ کے تے جاگ بنا دودھ جم دینا ہی,
شہر سمجھا لگا سانو مشکل آتی پشاور گیا تو میں اتوں سمجھانا پیا مینوں دودھ کیویں جمدے ہو پتہ نہیں کی بلا تسی پڑھ دیتی لیکن تمہیں تو سمجھ آ گئی نا اوے اپنے آپ کچھ نہیں ہوندا ایک کنیکشن پیچھے رکھنا پے گا عشق رسول والے کول قرآن پڑھیا ہوئے گا تے قرآن دا نور پھر دل نو منور بھی کرے گا جاگ بنا دودھ جم دینا ہی پاویں لال ہوون کڑ کڑ کے انہیں آخیا اپنا ڈنڈے دی کمال ہے بابا جدو مر گیا انہیں کہا بندے بلاؤ سارے کٹھے ہو سارے ذرا اینو سولی چڑھانا سب دے سامنے انہوں نے سولی چڑھاتا جو ٹنگیا گیا وہ شور مچیا عیسیٰ علیہ السلام بھی اٹھ کے آ گئے عیسیٰ علیہ السلام آگے ویکھیا بھی ہوئے آنا تینوں کیا ہے انہوں نے سرکار تھلے لایا جی کری تھلے لاؤ دسنا مینوں کی ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بندے نے پوچھا بھی کی رولا ہے انہوں نے کہا ساڈا بابا مارتا ہے نے تسی پوچھا کی رولا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار اگر تہاڈا بابا میں زندہ کر دیاں اگر تہاڈا بابا میں اے گل میں لطیفہ نہیں سنا رہا اے قرآن پاک دی آیت نمبر 49 سورہ آل عمران دی او دے تے تفسیر قرطبی تفسیر تبری جنوں ہر مسلک مندا ہے او دا حوالہ دے رہا میں او دی گل کرنا پیا تے جنہاں نے یاری والے پیر دی ڈبی ہوئی بیڑی نوں نہیں مننا انہوں نے تو سمجھ بھی نہیں آنی کیونکہ انہوں نے ذہن بنایا بھی ہو ہی نہیں سکتا اے ہوندا پیا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا بابا اگر میں زندہ کر دیاں میرا بیری لا دیو گے انہوں نے کہا گل سن لو دھیان نال اسی اگے پھسے ہاں ٹھیک ہے تو ساڈا بابا نے مار دیتا ہے تو گل سیدھی سیدھی اگر تے بابا ساڈا ہو گیا زندہ اینوں لا دیاں گے تو جے بابا ساڈا زندہ نہ ہویا تو سولی ایک اور منگوا لینے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا شرط منظور ہے آپ نے فرمایا دسو تہاڈا بابا کیتے انہیں دسیا جا بابا پیا ہے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گا آپ نے سوٹی وہ پڑھی سی جو سوٹی لان لگے انہیں گلا ایسے ڈنڈے نال کچھ نہیں ہویا سوٹی نال کی ہوئے گا آپ نے سوٹی لائی نا جدوں بابا پھر ریپیئر نہیں ہویا بلکہ بالکل اپنی اصلی حالت کے اندر بالکل صحیح سلامت ہو کے زندہ ہو گیا انہوں نے کہا وہ شاگرد کو غلطی ہوگی لاؤ تھلے نو جلدی جلدی ہیں پیر صاحب تو ہونا ہے نے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا احترام کیا انہوں وہ تو پیری پی گیا کہنا سرکار بس غلطیاں ہو گئی جڑی ہونیاں سی ہون نہیں کرتا میں غلطی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیسری روٹی کنے کھادی سی تینوں اس ذات دی قسم ہے جن نے تینوں سولی تو تھلے لایا بابے نے زندہ کیتا تیسری روٹی کنے کھادی وہ نہیں مجھے پتا پورا ٹیٹ سی وہ میں نے نہیں پتا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی گل نہیں پتا چلو اگے چل رہے ہیں اگے گئے نا عیسیٰ علیہ السلام نے ریت دی ٹھیریاں پئیاں ریت دی ٹھیریاں 3 بنائیاں تے 3 ٹھیریاں نو پھوک ماری تے او ٹھیریاں سونے دیاں ہو گئیاں کی ہو گئیاں ریت دی ٹھیریاں کی ہو گئیاں جو سونے دی بنیاں نا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی ایک ٹھیری تیری ایک کے میری تے تیسری جن نے تیسری روٹی کھا دی انہوں نے کہا میں تو ویسے مذاق لگا تھوڑنا تو غصہ نہ کرنا وہ میں ہی کھا دی سی روٹی تیسری اوقات آ گئی یہ روایت تسی کتوں اور دو بھی سن لو گے جیڑا ایدہ مقصد میں بیان کر لگا نا وہ سنو جنی دیر تک او دے ہاتھ دے وچ دامن عیسیٰ رہا پہلے اگلی گل سن لو پھر کرنے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی گل سن دھیان نال ٹھیریاں 3 تیریاں ٹھیریاں ایک تیری میری نہیں اب کر دے میں تو پھوک ماری سونا بن گئی میں نے نہیں چاہیے ٹھیری ٹھیریاں 3 تیریاں پر ہوں تو میرا نہیں سمجھ آئیے گا اگلی بھی چلی گئی سونا سارا پر تو میرا ہوں لو ہاں پاؤں کی سونا مل گیا جو نہیں اتنا دی وہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گیا پیچھے بیلی آ گیا انہوں نے کہا اے اجاڑ چ نہ لمبا چوڑا سونا لے کے بیٹھا ہے پاؤ لمبا انہوں انہوں نے کہا نا یار میں بھی تھوڑی برادری دا تسی انج کرو آپ 3 حصے کر لینے غصہ نہ کرو انہوں نے کہا چلو انج کر لینے
وہ 3 حصے تقسیم کر لگے تھے، ایک روٹی لین بھیجتا، روٹی والے کان سے شیطان نے پھونک ماری بھی تو کڈا بےوقوف ہے، یہ 3 حصے ضرور کرنے ہیں، زہر پا کے کلا ہی لے جی۔ انہیں کہا ٹھیک ہے یار۔ پچھلے 2 کان سے پھونک مارتی شیطان نے آ کے بھی تسی 3 حصے کیوں کرتے پے، 2 حصے کرنا آدھا یہ پہلے ٹپکاؤ، وہ زہر پا کے روٹی لے کے آ گیا، انہیں آدھا 2 نے پہلے انہوں پھڑیا انہوں ماریا، پھر سکون نے روٹی کھا دی۔ 3 بندے ہی رخصت ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئے نا، روٹیاں والے بیلی سارے 3 ہی مر گئے، ٹیریاں اتھے دی اتھے پئیاں۔ میرے ویر دولت او جڑی آمنہ دے لال دے نیڑے رکھے، رزق اوہی چنگا جڑا رب دے نیڑے رکھے۔ ہن سنو جملہ میں یہ عرض کر لگا سا کہ جدوں تک عیسیٰ علیہ السلام دا دامن انہیں پھڑی رکھیا، جھوٹاں دے باوجود وہ مریا نہیں۔ کیا سمجھ آئی جی؟ جھوٹاں دے باوجود وہ مریا، گناہ دے باوجود تباہ نہیں ہویا، سولی تو چڑھے آگے لا لیا کہ نسبت قائم سی۔ میرے ویر اللہ دے ولیاں نے تعلق بنا کے رکھو، اللہ دے ولیاں نے رشتہ بنا کے رکھو، دامن محبوب ہاتھ سے پھڑ کے رکھو۔ زندگی دے اندر گناہ جدو ہوئے فوراً توبہ کرو، گناہ مت دو، باوجود بندہ بچ جائے گا، لیکن اگر دامن ہتھوں نکل گیا نا، مالی دا کم پانی دینا تے پھل پکے ہون یا کچے، پیر مریداں دے سر تے رہندا، پیر مریداں دے سر تے رہندا، پاویں جھوٹے ہون یا سچے، اے دامن پھڑ کے رکھنا چاہیے۔ میرے ویر میں جڑی گل عرض کرنی سی ہوئے سی کہ بھائی قرآن فائدہ ادو ہی دے گا جدو کسی عاشق رسول دے کول پڑھایا جائے گا۔ اپنی اولاد دی تربیت اس انداز نال کرو، تہاڈی اولاد اس بندے کول بیٹھے، اس مولوی کول بوے جڑا آپ بھی دعاواں منگدا، اگا دعاواں دی تلقین بھی کردا ہے۔ دیکھو ماشاءاللہ بچے دے بارے ہن مینوں پتہ لگا بھی کلاس یا تو شروع کر دیتی ہے یا کرن والے نے حفظ دی کلاس۔ اللہ تعالیٰ دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ بچیاں دی تربیت جدو ہوئے گی نا ادو فائدہ ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دا او امتی او بچہ، آپ گل اتو شروع کی تھی تو اتھی ہوں لیا کے اینڈ کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام میرا امتی سی نا لڑکا، او امتی دا کمال ایسی او بچہ ایسی، مگر جے کئی بچے ہے جے ہوندے نے کہ انہاں دی تعلیم و تربیت اس انداز نال ہوندی ہے کہ او بہت بڑا رتبہ حاصل کر جاندے نے۔ او 12-13 سال دا بچہ، او دے کول بادشاہ دا وزیر آ گیا، وزیر سی انا، جیڑا بادشاہ اپنے ہم رب کہندا سی نا، او دا وزیر انا سی۔ او وزیر ہوندے نے جناب پھڑیا ساز و سامان واہ تحفے تحائف کٹھے کیتے تے بچے کول آ گیا، پیر جی السلام علیکم، اپنے انداز نال جویں آداب پیش کیتے تے انہوں نے کہا جناب مینوں کسے دسیا بھی تسی اکھاں دیندے ہو؟ کی دسیا تے پیران دا کام اے ہوندا ہے کہ پیر منن والے نوں کہندے نے کہ اکھاں اسی دینے ہیں، اسی اللہ دی عطا نال اکھاں دینے، تے جڑے منکر ہون انہوں نے پتہ ہی کہندے نے اللہ دیندا ہے۔ سرکار خود فرمایا کہ اکھاں او بچہ دیندا سی، لیکن جدو بچے کو لایا وزیر انہوں نے کہا نہیں میں کدوں اکھاں دینا، انہوں نے کون دیندا ہے؟ انہوں نے کہا جی اکھاں تو میرا رب دیندا، انہوں نے کہا جی آپ اکھاں چاہیے جنوں مرضی لے دیو، انہوں نے کہا جی میرے رب کو اکھاں چاہیے تو میرے رب دا کلمہ پڑھنا پائے گا، انہوں نے کہا پڑھاؤ کیندا پڑھانا جی، انہوں نے کہا بھی میرا رب ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، کوئی ادھا شریک نہیں، ادھا کلمہ پڑھ لے میں دعا کرنا اکھاں مل جان گیا۔ انہوں نے کلمہ توحید پڑھیا، عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا، بچے نے دعا منگی، اللہ تعالیٰ نے اکھاں روشن کر دیتی ہوں۔ آپ نے کو پتہ کیا ہے مولوی صاحب ایک گل تو دسو، اشر جڑا اشر زمین تے اشر دینا نا وائی بی جی دے، اگر اشر ہے ٹھیکے زمین تے بھی دینا پائے گا؟ ہاں جی مولوی صاحب ٹھیکہ بھی دے دا، اچھا جی پھر مولوی صاحب ٹھیکہ بھی دینا ہے، مولوی صاحب دیکھو نا آپ کھاد بھی لانی ہے، ٹھیک ہے انہوں سپرے بھی کرنی ہے، انہوں اشر بھی دینا ہے۔
کیسی گل ہے؟ کھاد والے نہیں کہتا بھا جی میں ٹھیکہ بھی دینا تو کھاد پیسے رہن دے، کھاد والے پیسے لازمی دینے، ٹھیک ہے، وائی کرنے والے پیسے لازمی دینے نے، وہ جھاڑن چوڑن جہاں کچھ بھی کرنا ہے سارے پیسے دینے نے، تو جن نے زمین دے وچ اگا کے باہر کڈی ہن یا اللہ تو رہ نہیں دے، تو کھاد بھی پاویں، تو سپرے بھی کریں، سارا کچھ کریں، رب اگر نہ چاہے تو زمین سے نکل سکتی باہر؟ کرایہ بھی دینا، ٹھیکہ بھی دینا، سارے کام، کسی نے تو نہیں کہنا یار میرے پیسے رہن دے، یار میں غریب بندہ، اللہ نو کہہ رہا ہے مولا کریم تو رہن دے۔ اللہ عقل سلیم عطا فرما، جس پھنسے ہوندے نا وہ تو بڑے سیانے، مولوی صاحب بس دعا کرو، اپنے پیسے رکے ہوئے نے، آپ جویں ہی پیسے 10,000 مسیطے دے دینا، آپ ویکھنا سی مولوی صاحب بچارے دعا دو کرتے ہیں، جدوں ٹائم آتا ہے مولوی صاحب 1000 کر کے لے لے جاؤ، ڈاڈی مشکل ہے نا اصل چ، تے پتر پھسے ہی چنگے سی، پھر وہ 10,000 کٹھے دینے لگا زیارت سے۔ لیکن قربان جاواں ان لوگوں دے ایمان تو، وہ وزیر دوسرے اکھاں مل گئیاں لیکن انہیں اکھاں پھیریاں نہیں، نہ سمجھ آئی؟ بعد مطلب نکل جائے اکھاں پھیر لیندے نا، اکھاں وہ نکل گئیاں اور مل گئیاں دوبارہ، مگر انہیں اکھاں پھیریاں نہیں۔ جدوں اکھاں ملیاں وہ آیا بادشاہ دے کول، بادشاہ کو سیدھا بہ گیا، بادشاہ نے کہا چنگا بھلا کل گیا سی، اینوں کی ہویا؟ کل سجدہ کر کے گیا، آج سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ انہیں وزیر نے بلایا، وزیر نے گل گل کی، وزیر نے نظر بھی آن لگ پیا، انہوں نے کہا تینوں نظر بھی آندا پیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ اور انہوں نے کہا تو سجدہ بھی کیوں نہیں کیتا آج؟ انہوں نے کہا سجدہ صرف میرے رب نو جائز ہے۔ انہوں نے کہا تیرا رب کون ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جن نے مینوں اکھاں دتیاں۔ انہوں نے کہا تینوں کنے دتیاں؟ انہوں نے کہا میرے رب نے۔ انہوں نے کہا کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جو سارے جہانہ دا رب ہے۔ بادشاہ نو لگا بھی طبیعت بابا خراب ہے، انہیں کہا تینوں کنے آکھیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ منڈے نے آکھیا مینوں، منڈے سارا سبق دیتا ہے جی تو مینوں اکھاں ملیاں۔ انہوں نے کہا اچھا، منڈے نے بلایا، بادشاہ ویکھ کے اکھاں پھٹیاں رہیاں، انہوں نے کہا تو ایڈی چھتی جادوگر بن گیا؟ انہوں پتہ سی میں ہی چھڈیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ جادو نہیں سیکھیا، یہ میرے رب دی کرم نوازی میرے تھے، میں عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے۔ انہوں نے کہا تینوں یہ پٹی کنے پڑھائی؟ انہیں کہا راہب نے۔ انہیں راہب نے بلاؤ، راہب نے بلایا، جدو راہب نے بلا لیا نا، بلا کے راہب نو تو انہیں کہا ہاں بھائی پتہ لگ گیا بھی یہ 3 ہی بندے نے یہ؟ انہیں کہا ہاں سنا چھٹنا پھر دین کے نہیں؟ انہیں کہا نہیں جناب۔ انہیں ویکھ لیا جے؟ انہیں نہیں جناب نہیں چھڈنا۔ انہیں کہا اچھا چلو نبڑ لینا۔ پھر انہیں راہب نو آرے نال چرا دیتا، راہب نو آرے نال چرا دیتا۔ اگر ساڑھے گھر دا بہترین بچہ دین دی تعلیم حاصل کرے اور انہوں پتہ ہوئے دین کیویں پھیلانا ہے، بس اٹ کتا ہی نہ کردا رہے، مطلب انہوں پتہ ہوئے دین کیویں پھیلانا ہے، دین دی تربیت کس انداز نہ لگے کرنی ہے، تو پھر وارے نیارے نے اس بچے نے جدوں نا بچے دے سامنے راہب نو چیر دیتا، راہب نو چیریا، اس تو بعد وزیر نو بھی چیر دیتا، وزیر نے کرسی چھڑ دیتی، جان بھی دے دیتی، لیکن ایمان نہیں چھڑیا۔ بچے نے کہا بھی ہن تیرا کی پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا جناب جڑا تسی کرنا ہے کرو، حق والے رہیں گے حق پہ صدا، جیئیں گے مریں گے حق پہ صدا، حق والے رہیں گے حق پہ صدا، جیئیں گے مریں گے حق پہ صدا، اللہ کے مخلص بندوں کا ایمان نہ بدلا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دا امتی، انہوں نے کہا بادشاہ نے کہا بھی چلو انہوں پھڑوئے، انہوں دریائے ڈوب آؤ۔ وہ پولیس والا گیا جناب دریائے ڈوبن واسطے، تھوڑی دیر بعد منڈا آ گیا واپس۔ انہوں نے کہا میرے بندے کتنے نے؟ انہوں نے کہا جی جتنے میں ڈوبن گیا نا اتنے ڈوبو ہوتے نا۔ انہوں نے کہا میرے رب نے مینوں بچا لیا۔ انہوں نے کہا انہوں لے جاؤ، انہوں پہاڑ دے جا کے ریڑھ دیو تھلے، پہاڑ تو آ کے ریڑھن لگے نا، ریڑھ گئے منڈا بادشاہ کو۔ اے صحیح مسلم دی روایت، سرکار نے فرمایا جدو منڈا آیا نا واپس تو بادشاہ پوچھتا ہے میرے بندے؟ انہوں نے کہا جناب ریڑھ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تینوں کچھ نہیں آیا؟ انہوں نے کہا میرے رب نے مینوں بچایا۔
نے کہا اچھا یار میں تینوں مارنا چاہنا. انہیں بادشاہ سلامت اگر تم میں مارنا چاہتے ہو نا تو طریقہ کار تمہیں میں دسنا, سارا علاقہ کٹھا کرو, کٹھا کر کے انہوں نے ساری سٹوری سناؤ بھی میرے نال انجن جو ہے, سٹوری سناؤ. سٹوری سنان تو بعد میں سولی چڑھاؤ, سولی چڑھا کے تیر لو, تیر دے تے میرے رب دا نام لکھو, تیر دے تے میرے رب دا نام لکھو, تیر مارو میں مر جاگا. انہوں نے کہا یار کم تو سوکھا ہی. انہیں پورا علاقہ کٹھا کر لیا, کم از کم 20,000 بندہ کٹھا ہویا, سارا کٹھا کرو. انہیں سارا سٹوری سنائی بھی اے گل ہوئی انج میں مارن دی کوشش کی تھی, مریا نہیں, ہوں ویکھو میں مارن لگا. انہیں جناب سولی دیتا, سولی دے کے تیر دے تے لکھا بسم رب حاضل غلام, اس منڈے دا رب دا نام لے کے تو میں تیر مارن لگا. انہیں تیر مارا, بچہ شہید ہو گیا. جدو بچہ ہے نا شہید ہے, خسر پھسر شروع ہو گئی. بندے کہنے یار گل ویسے ایک کی. انہیں کی, انہیں کہا یار پھر سچا تو منڈا ہی سی نا, پھر سچی گل تو منڈے دی نا, بادشاہ تو پھر نہیں نا مار سکیا, اچھا پھر منڈے دے رب دا ہی نام لیا نا. اور جو گل عام ہوئی 20,000 بندہ اتھے کھڑا کھڑے اس بچے تے رب دا کلمہ پڑھ گئے, عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ گئے. بادشاہ نے 3 ٹپاندے اتنے 20,000 اور پیدا کرتا ہے. دیکھو نا, اگر ساڈا بچہ ذہین و فتین ہوئے گا, ساڈا بچہ سمجھدار ہوئے گا, پھر وہ قرآن پڑھے گا, پھر وہ حفظ کرے گا, پھر وہ جناب عالم دین بنے گا, عالم با عمل بنے گا, پھر وہ امت دی تربیت دے واسطے کوشاں رہے گا, تو پھر بہار آئے گی نا. جیسی سب تو گیا گزرا ہی چھڑیا, جڑا آپ دے کول ٹریا جانا کسی نے کی ٹورے گا. اپنی اولاد وچوں بہترین جڑا بچہ ہے انہوں اپنی آخرت واسطے, او دی آخرت واسطے, اپنی آخرت واسطے, او دے مستقبل واسطے انہوں دین پاسے لاؤ, فائدہ تاں ہوئے گا. خیر وہ بچہ جدو شہید ہو گیا, 20,000 لوگ کلمہ پڑھ گئے. جدو 20,000 لوگ کلمہ پڑھ گئے نا, تو عیسیٰ علیہ السلام دا او امتی اے بھی شہید, 20,000 لوگ بھی ہو گئے. بادشاہ نے کہا بھی وڈا سارا ٹویا کھٹو, ٹویا کھٹن تو بعد انہیں اگ بال دیتی. اگ بال کے چنگی تاپ کے انہیں کہا بلّہ بھی جننے اس منڈے دے دین تے رہنا ہے نا وہ چھالا مارے. بڑا مشکل کام جے, ایڈا سوکھا نہیں ہے گا. چھالا مار دے گا, 1 2 5 10 100 1000 2 5 10 15 20,000 لوگ اگ چھال مار گئے. کیوں؟ اسی یہ دین نہیں چھڑنا. کس بنا تے اسی یہ دین ہے. اچھا ہوں کی ہوں انہوں نے جا کے لڑا لو کتے بھی, پڑھا لو, نماز پڑھنے کو نہیں, مولوی صاحب کوئی تو کام آکھو گے دین دی خاطر کی کر سکنا جی. اور جی اسی حاضر ہاں جی, بالکل حاضر ہاں. اچھا حاضر جی روڈ بند کرنا, ہاں جی کر دیں گے. نماز پڑھنی, مولوی صاحب ٹائم نہیں ہے گا, بس آ رہے ہیں اسی تھوڑے پیچھے. میرا غصہ نہ کرنا بھائی, روڈ تے جان واسطے تیار نے, تنگ کرنے واسطے تیار نے, پریشان کر, کسی نے پڑھا لو, اچھا لڑا لو, نماز دا کہہ دیو نہیں, بس ٹائم ہی نہیں لگتا. میرے ویر لبیک یا رسول اللہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پکار تے لبیک کہنا نا, تے نمازاں بھی پڑھنیاں نے, روزے بھی رکھنے نے, حج بھی کرنا ہے, زکات بھی دینا ہے, وڈیاں دا ادب بھی کرنا ہے, چھوٹیاں دی شفقت بھی کرنی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر گل تے لبیک کہنی ہے. یہ کہڑی لبیک ہوگی بھی باقی سارے کماں تے لبیک ہے, نماز دی کوئی لبیک نہیں ہی. لا لبیک. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے, امن و امان دی زندگی بسر کرنی توفیق عطا فرمائے. اچھا سارے جدوں سڑ گئے نا, تے ایک اماں انہیں 3-4 مہینے دا منڈا چکیا ہے, جدو وہ چھال مارن لگی دل سوچن لگ پی بھئی میں ان چھال مارن لگی, پتہ نہیں وہ دین سچا ہے کہ نہیں. جیڑا کلمہ پڑھیا میں پڑھیا نا, تے میں جان دیا نا منڈے دا کی گناہ ہے, منڈا کے مارن لگی ہے میں, ہو سکتا ہے وہ دین سچا نہ ہوئے. اجے اماں دے دل چ خیال آیا تے منڈے نو پتہ لگ گیا. میرے ویر جی اماں دے دل چ خیال آوے تے منڈے نو پتہ لگ سکتا ہے, تے امتی تے دل چ خیال آوے تے نبی نو نہیں پتہ لگ سکتا. اماں دل چ خیال آیا, منڈے نو پتہ لگ گیا,
انہیں کہا بھی اماں رکی کھلی ہے، اماں سوچ رہی ہے چھال مارا یا نہ مارا. منڈا ماں دی گوچ بول کے کہنے لگا یا اماں اسبری فإنکی علی الحق، اماں چھال مار، اے اگ نہیں ہو، اے نور علی نور ہے، اے دے پار جنتی ہے، چھال مار تو. اماں پھر چھال مار دیتی، اماں چھال مار دیتی. لیکن اس ایک بچے نے 20,000 دا ایمان بچایا بھی، اے دی وجہ تو شہادت دی موت بھی ملی سب نو، اور پھر بہاراں بھی آئیاں. اور اس بچے دا کمال کی 12-13 سال والے بچے دا کمال کی جن نے اے دے تھرو کلمہ پڑھا نا، رب تعالیٰ نے پوری سورت انہاں دے شان نزول چتاری، پوری سورت. ان اگلی سورت میں نہیں ٹردا کیونکہ وہ کافی طویل ہو جائے گا. سورت البروج اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. سونیا مینوں برجاں والے آسمان دی قسم ہے، قیامت والے دن دی بھی قسم ہے، وشاہد ومشہود. جڑے لوگ اتنے بہ کے ویکھ کے ہسدے پے سی نا ادوں جدوں میرے بندے جانا دے نذرانے پیش کر رہا سی، جڑے اتنے بہ کے ویکھ کے ہسدے پے سی، مینوں اس منظر دی بھی قسم ہے. قتل اصحاب الاخدود، میرے بندے میرے پیار کرنے والے قتل کر دیتے گئے. سونے قیامت دن جدو بدلہ لانگا انہوں لگ پتہ جائے گا. آگے جا کے فرمایا ان بطش ربک لشدید. تو میرے ویر اپنی اولاد دے وچوں جڑا بہترین بچہ ہے، ذہین و فتین، بچے سارے ہی بہترین ہوندے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب دیاں اولاداں نو سلامت رکھے. لیکن بچہ جڑا صحیح ذہین ہے نا، اس بچے نو دین والے لے کے آؤ، اینو حفظ کرواؤ، اینو عالم دین بناؤ، انشاءاللہ بھکھا نہیں رہے گا. ایز کو دنیا تو ہونا کہنا میں ڈاکٹر بنان لگا منڈے نو خدمت خلق کرے، خدمت خلق کوئی نہیں ہوندی، وہ بھی 3,000 روپیہ فیس لیندے نے. ٹھیک ہے نا، خدمت خلق دا کتنے شوق ہے گا ہونا. تسی اپنی آخرت واسطے، اپنی مستقبل واسطے تے اگر دنیا پڑھے گا تو دنیا دا مستقبل ہے، لیکن اگر اے دین پڑھے گا تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ دی رحمت عنایت دے نال او دی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، او دی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.